اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ نماز کے قریب نہ جایا کرو وانتم سکارا جب تم نشے کی حالت میں ہو حتی تعلموا یہاں تک کہ تم جان رہے ہو ما تقولون جو کچھ تم بول رہے ہوتے ہو، یعنی ایسی حالت میں کہ جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نشہ استعمال کرنا، نشے والی چیزیں جائز ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا ہے؟ نشے والی چیزیں استعمال کرنا حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر چیز نشہ آور جو چیز ہے وہ حرام ہے، ہر نشہ دینے والی۔ اب وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، دور جدید آئے گا، ٹھیک ہے، قدیم آئے گا، ہر دور کے اندر نشے والی اور چیزیں ہو سکتی ہیں، نئی نئی ایجاد ہو سکتی ہیں، نئے نئے طریقے کے اندر، نئی نئی پیکنگ کے اندر، نئے نئے طریقے کے اندر، ناموں کے ساتھ مختلف آ سکتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے کسی چیز کا نام نہیں بتایا خاص، یہ چیز، بلکہ فرمایا کہ ہر جو نشہ آور چیز ہے جس سے انسان کو نشہ آئے وہ حرام ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، اس وقت قریب جاؤ جب تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، حتی تعلموا ما تقولون، جب تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو تو اس وقت کیا ہے؟ اس وقت نماز پڑھو۔ اصل میں یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے کی نازل ہوئی ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب شراب شروع میں حرام تھی تو دین اسلام نازل ہوا، پہلے شراب کا تو حرمت تو نہیں آ گئی، کچھ عرصہ لگا، آہستہ آہستہ دین کی طرف لوگ آئے، مسلمان ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کرنا شروع کر دیے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو شراب کی حرمت کے حوالے سے 4 آیتیں نازل ہوئی ہیں، یعنی ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں حرام نہیں کہا، شراب کو برا کہا، دوسری مرتبہ اس سے مزید برا کہا، تیسری مرتبہ اس سے مزید برا کہا، چوتھی مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے فائنلی فرما دیا کہ یہ شراب حرام ہے، آئندہ کے بعد استعمال نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ اب کوئی بھی بندہ اگر کسی چیز کے اندر، کسی لت کے اندر، کسی بیماری یا عادت کے اندر پڑ جاتا ہے تو وہ عادت اس سے آسانی کے ساتھ نہیں چھوڑتی، ایویں گال ہے نا، بندہ کہیں بھی چیز ہے پائے ہوئے نے، ایک عادت بان نہیں ہے بندے دی، نشہ بان ہوئے نے، کوئی سگریٹ بھی ہونا لائے، وہ کہا کو سگریٹ چھوڑ دے، ایک دفعہ چھوڑ سکتے ہیں، ان دی ایسا ایسا مٹھی کرے سو، کوئی بیمار ہے اگر ایک ڈبی پینے والا آدھی کرے سی، والا چوتھائی کرے سی، ایویں کرنے والا چھوڑ سکتے، لیکن ایو جا بندہ جرا روزانہ 2-3 ڈبیاں سڑے پہ وہ کہا کو چھوڑ دے، انہیں تو بہوں چھوٹے ودا انہیں کو۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسانی کے ساتھ، تاکہ ان کے لیے مشکل نہ ہو، پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی شراب۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ، اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اوپر آسانی کی ہے کہ یہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ جب پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے شراب کی جو نقصان ہے یا شراب کی جو برائی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، تو کافی سارے جو لوگ تھے، مسلمان صحابہ تھے، انہوں نے پھر یہ اس شراب کے بارے میں تھوڑا سا یعنی کہ ایسے پیچھے ہو گئے۔ دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، مزید دور ہو گئے، تیسری مرتبہ مزید دور ہو گئے، جب چوتھی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ شراب حرام ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اللہ نے فرمایا یہ جتنی چیزیں یہ ساری حرام ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام فرمایا تو اس کے بعد پھر یہ کہ وہ جو لوگ تھے، صحابہ تھے، مسلمان تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ شراب پہلے پیتے تھے، حرام نہیں تھی، جب حرام ہوئی چونکہ وہ پہلے سے ان کو پتا تھا یہ اچھی چیز نہیں ہے، کافی سارے جو لوگ تھے چھوڑ چکے تھے یا کافی حد تک چھوڑ چکے تھے، اب جب اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا تو ہوا یہ کہ صحابہ کرام جن کے پاس جتنی دی سب نے انڈیل دی، ٹھیک ہے، سب نے گرا دی، ضائع کر دی، کسی نے استعمال نہیں کی، پھر ان کے لیے چھوڑنا آسان ہو گیا۔ ایسے تو آسان نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں نا، ایک چیز ہے بھی نشے والی، ہے بھی عادت والی، دودھ ہے تو ہم چھوڑ سکتے ہیں،
ایسی بات ہے نا. اور کوئی شربت ہے ہم چھوڑ سکتے ہیں, وہ تنگ نہیں ہوتا ہے, لیکن وہ نشے والی جو چیز ہوتی ہے وہ بندہ آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا. اب چونکہ ان کی عادت بن چکی تھی, وہ اس کو زیادہ عادی نہیں تھے اس کے, تو جیسے ہی حکم آیا شراب کی حرمت کا, لوگوں کے گھروں میں مٹکے بھرے ہوئے تھے, جو تھے بیچتے تھے, جو بیچنے والے تھے, جو خریدنے والے تھے, جن کے پاس جو کچھ بھی تھی, شراب جو ہے نا گرا دی. حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی بلکہ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب شراب حرام ہوئی تو مدینہ کی گلیوں کے اندر جہاں سے بھی گزرتے شراب سے گلیاں بھری ہوتی تھی, جس میں بارش سے جتنا پانی ہوتا ہے. شراب بڑے شوق نال پیندے ہم, جنہیں حرام تھے یہ ہر کی ویٹن مٹکے بھرے لاتے ہیں, کہیں نے کیا کچھ جائی گلیاں بھرے کھڑے ہیں. تو یہ جو آیت ہے یہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے نازل ہوئی تھی. اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ اس وقت تم نماز پڑھو جب تم جان رہے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس وجہ سے کہ اس وقت یہ ہے کہ بندہ, لوگ شراب پیتے تھے, اب شراب نماز کا وقت ہو گیا, شراب پی ہوئی نماز کا وقت ہو گیا, تو اب جب نماز پڑھی تو بندے کو تو نہیں پتا, بندہ نشے میں ہے, کیا کچھ کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا, حالانکہ